بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عاطف صدزئی اور آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے پوری کشمیری قوم کے لیے، اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور تمام دوستوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پوری کشمیری قوم جو ہے وہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، کیونکہ آج ہم جو بات کریں گے وہ بہت خاص بات ہوگی کشمیر کے لیے۔ کشمیر ایشو پر کچھ ڈسکس کریں گے۔ کشمیر جس کی تقریباً آبادی 46 لاکھ ہے، اور اس 46 لاکھ آبادی کا ایک بڑا حصہ بیرون ممالک میں مقیم ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، کون سی فیسلٹیز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے؟ حالانکہ بہت کم فیسلٹیز ہمیں موجود ہیں، ہمیں دی گئی ہیں۔ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ نامساعد حالات ہیں وہاں پر ہمارے کشمیر میں، بہت مشکل ہے، سہولیات کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ نہ کوئی وہاں پر اچھے ہاسپٹلز ہیں، نہ کوئی اچھی روڈیں، سڑکیں، اور نہ دیگر بہت کم تعداد میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں جو ایک بڑے پیمانے پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ آزاد کشمیر ایک بڑا سرمایہ پیدا کر رہی ہے، اور بڑا سرمایہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہی ہے اور سرمایہ کاری آگے بھیج رہی ہے پاکستان میں۔ یہ کوئی پاکستان کے خلاف ویڈیو نہیں ہے، نہ کسی پاکستانی کے خلاف ہے، یہ سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر کے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اپنے حقوق کے لیے ویڈیو میں جو ہے وہ بنا رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اتنا کچھ اگر پیدا کر رہے ہیں، وہاں پر دے رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی، ہم اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے۔ ہاں، اگر حقوق کے لیے بات کرنا غلط ہے، اکثر یہاں پر غداری کا فتویٰ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر حقوق کے لیے بات کرنا غلط ہے، اگر غداری کا فتویٰ ہمیں ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو ہم پھر سب سے بڑے غدار ہیں، اور ہم بولیں گے اس بات پر، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمارا سب سے جو اہم مطالبہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایئرپورٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے۔ جو کوئی بچے بیچارے، جسے آپ بیچارہ ہی کہیں گے، ایئرپورٹ ہمارے ساتھ خستہ حالی میں موجود ہے۔ راولہ کوٹ ایئرپورٹ ہے، اس کے علاوہ مظفر آباد میں بھی کوئی جو اس حساب سے، میرپور اتنا بڑا شہر جس کی آدھے سے زیادہ آبادی بیرون ملک میں ہے، تو وہاں پر ایئرپورٹ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمیں ایئرپورٹس ضروری ہیں، ہمیں چاہیے ایئرپورٹس۔ ایک بڑی تعداد جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں وہ پیسے بھیج رہے ہیں ہر مہینے میں کشمیر کی، اس کا بینیفٹ تو ہو رہا ہے نا حکومت کو۔ اب ہمیں اگر ایئرپورٹ نہیں دیا جا رہا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ناانصافی ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے لوگ جب آتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹس پہ اترتے ہیں، کوئی کسی ایئرپورٹ میں اترتے ہیں، تو آدھے لوگ لٹ جاتے ہیں گھروں سے پہنچنے سے پہلے۔ ہمیں کوئی سہولت نہیں میسر ہے ایسی۔ کہیں لوگ جو عرصہ گزار کے پردیس کی گلیوں میں، پردیس کی صحراؤں میں، اور پردیس میں گرمی سردی کاٹ کے جو ہے وہ اپنے بال بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے پیسے کماتے ہیں، سرمایہ کماتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر جب خوشی وہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو جب راستے میں کسی کو ڈکیتی مزاحمت پر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ جو خوشیاں ہوتی ہیں ساری ماتم میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہم کہاں جائیں پھر؟ ہم اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں بولیں گے تو ہمیں کہیں گے کہ ہم بولیں گے تو کہیں گے کہ یہ غدار ہے، چپ خاموش رہیں گے تو ہمیں دبا دیے جائیں گے۔ ہمارے لوگوں، کتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، جن کو ڈکیتیوں پر کی مزاحمت پر قتل کیا گیا ہے، اپنے حق کے لیے بیچارے اٹھتے ہیں، بولتے ہیں مار دو، کیوں بولا ہے، قتل کر دو۔ ایسے نہیں چلے گا بھائی، ہمیں ہمارا حق دو، یہ ہمارا حق ہے، اخلاقی طور پر ہمارا حق ہے۔ ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو نیشنلائز کیا جائے تاکہ ہماری جو فلائٹس ہیں وہ ڈائریکٹ جا کے کشمیر میں اتریں۔ اگر یہ آپ ہمیں حق نہیں دے سکتے تو ہمیں پھر وہ سہولیات دیں۔ ہمارے پوری جو بندہ بھی کشمیر کا اگر پاکستان میں آ کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ یا کسی اور ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے تو پھر اس فل پروٹوکول کے ساتھ اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ہمارے پردیسیوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، جو بیچارہ اتنا عرصہ پردیس میں گزار کے کشمیر جاتا ہے، اپنے خوشی اپنی بیوی بچوں، ماں باپ، بال بچوں کے ساتھ ملنے کی خوشی اس کو ہوتی ہے، دیدنی ہوتی ہے، اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں اس کو پیسے اس کے چھین کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔
وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے سالوں جو ہے وہ اپنے بیٹے بھائی خامد باپ کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، اور اس آس امید کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور خوشی خوشی جاتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، کیا کرے بیچارے وہ لوگ۔ اس لیے تمام کشمیریوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس مطالبے کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں۔ ہمارے ایئرپورٹس سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ ایئرپورٹس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کشمیری جو لوگ ہیں سیدھے ڈائریکٹ آ کے وہاں پر اتریں گے، اس میں پاکستان کو بھی بینیفٹ ہے۔ بیرون ملک کے لوگ جو ٹورسٹ ہیں بڑے پیمانے پر، اگر وہاں سے ڈائریکٹ ان کو سہولت ملے گی کشمیر میں، تو سیاحت کو کتنا جو ہے وہ بینیفٹ ملے گا، کتنی پروموٹ ہوگی، ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ جب انٹرنیشنل ٹورسٹ ہمارے پاس کشمیر میں آئیں گے تو وہاں سے ہمیں کتنا فائدہ ملے گا، ہم اس ٹورزم سے کتنا سرمایہ کما سکتے ہیں۔ ایک نہیں ڈھیروں فائدے ہیں اگر ہمارے ان جو ایئرپورٹس ہیں ان کو نیشنلائز کیا جاتا ہے، تو ہماری قیمتی جانوں کے ضیاع سے ہم بچ سکتے ہیں، ہم لوٹ سوٹ سے بچ سکتے ہیں کہ ہم جب گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا، یا کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں، مار کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک جاتے ہیں، یا قتل کر دیتے ہیں، پیسہ وغیرہ سب چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ اولین مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ایئرپورٹس جو بھی ہیں ان کو نیشنلائز کیا جائے، اور میرپور اور اس کے علاوہ کوٹلی ان ایریاز میں بھی ایئرپورٹس بنائے جائیں۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کشمیر کی بیرون ملک میں آئی، اور ان کے لیے یہ مطالبہ ہے۔ تمام پردیسی بھائیوں کو اس سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس مطالبے کو، اس ویڈیو کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خود بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس مطالبے کو لے کے آگے بڑھیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے بینک ہیں ان کو بھی نیشنلائز کیا جائے، ہمیں سہولتیں دی جائیں تو ہم نہیں بولیں گے۔ جب ہمیں آپ سہولتیں ہی نہیں دیں گے، ہماری زبان ہمارا گلا دبائیں گے، تو پھر اب ہم چپ تو نہیں رہیں گے۔ یہ چپ رہنے والا زمانہ نہیں ہے، ہم بولیں گے، اپنے حقوق کے لیے بولیں گے، لڑیں گے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم چھین کے لیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ اخلاقی فرض ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ جو ہے وہ ہماری سنوائی ہو سکے، اور ہمارے لیے یہ سہولتیں جو فیسلٹیز ہمیں چاہیے، یہ باقی فیسلٹیز تو بعد میں، لیکن پہلے یہ جو چیزیں ضروری ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کشمیر جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تمام کشمیریوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، اور اس مطالبے کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں، تاکہ ہمارے جو یہ مطالبات ہیں، جائز مطالبات، وہ حل کیے جائیں، پورے کیے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کی محنت سے، کاوش سے، آپ کے بولنے سے یہ سب مطالبے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، منظور کیے جائیں گے، اور یہ کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ اپنی حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کریں، دباؤ دیں ان کو، اور ان پر دباؤ بڑھائیں، اور یہ مطالبات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، پوری سوشل میڈیا کی زینت بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کو دولت آزادی سے مالا مال فرمائے، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اور نااہل کرپٹ جو حکمران ہیں ان سے جان چھڑائے۔ کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔